اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور جو ہے وہ ابھی ہمارے درمیان ہے الحمدللہ۔ تو اسی مناسبت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ آپ علیہ السلام کی ذات والا صفات جو ہے وہ عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، اسی لیے آپ سراپا رحمت ہیں، آپ کی تعلیمات رحمت ہے، آپ کا قول رحمت ہے، آپ کا عمل رحمت ہے، آپ کی ہر وہ تقریر اور آپ کا ہر وہ حکم جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے رحمت ہی رحمت ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان جو ہے ایک ایسا راستہ حاصل کر سکتا ہے کہ جو بہت محفوظ راستہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تعلیمات ارشاد فرمائی، احکام شریعہ کا حوالہ ہو، تعلیمات اسلامی کا حوالہ ہو، تو اس میں بھی بطور خاص رحمت کا ایک ظہور نظر آتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کلام فرمائیں گے مصعب۔ اس کے بعد ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو حضور علیہ السلام کا یہ جو دعوت و تبلیغ کا عمل ہے، تو اس میں جو صورتحال ہے کہ صرف کیا دنیاوی اس میں تو جو فوائد ہیں سو ہیں، اخروی جو فوائد ہیں، دنیاوی فوائد کیا موجود ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہمارے علماء اور اسکالرز جو ہے گفتگو فرمائیں گے۔ اور پھر آگے چل کر معذوروں کے حوالے سے، چونکہ آپ نبی رحمت ہے، موضوع وہی ہے اور اسی سے ریلیونٹ کوسچنز ہیں کہ آیا یہ جو معذور ہیں، جو یتیم ہیں، اور جو معذور لوگوں کے لیے احکامات ہیں، اس میں بھی خاص رحمت کا پہلو ہم دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں جو زمانے ابھی نہیں آئے، جو زمانے ابھی نہیں آئے۔ ہم بات کریں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین، ایک ایسے صاحب علم اور صاحب فکر شخصیت ماشاءاللہ جن کا وقی مطالعہ ہے قرآن و حدیث اور سیرت مبارکہ کے حوالے سے۔ میری مراد علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت بہت ممتاز عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور اکثر و بیشتر ہمارے اس پروگرام کا بھی حصہ ہوا کرتے ہیں، دیگر پروگرامز میں بھی تشریف لاتے ہیں، علامہ احمد سعید نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اسی کوسچن پر آ جاتے ہیں جو میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ تعلیمات اسلامیہ یا احکام شریعہ کو پیش کرتے ہوئے بھی ہم کتب سیر میں جب پڑھتے ہیں تو یہی بات بظاہر نظر آتی ہے اور بطور خاص بہت واضح نظر آتی ہے کہ اس میں بھی رحمت کا ایک خاص ظہور نظر آتا ہے حضور علیہ السلام کی۔ کیا فرمائیے اس پر؟ میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے نہیں بھیجا تمہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یہ بات کون فرما رہا ہے؟ جو رب العالمین۔ رب العالمین نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کے ہر فعل سے، آپ کے ہر قول سے، آپ کے ہر رویے سے، آپ کے ہر انداز سے، ہر اسلوب سے ہمیں شان رحمت جھلکتی اور ٹپکتی نظر آتی ہے۔ آپ ایسے رحمت ہیں، سراپا رحمت۔ آپ نے خود بھی فرمایا تھا نا، انما انا رحمت مہدات، کہ میں تو رحمت ہی ہوں، ہدایت ہی ہوں۔ واقعی ایسا ہی آپ سراپا رحمت ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے جو احکام شرعیہ عطا فرمائے ہیں ان کے اندر بھی رحمت کا ظہور جا بجا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اسلام کی جو بنیاد ہے، بنیادی ارکان جو ہیں اسلام کے، ارکان خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے، توحید و رسالت کی گواہی کے بعد اگلا کون سا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اب آپ انہی کو دیکھیں کہ ان کے اندر سرکار علیہ السلام نے کتنی رحمت کا، رافت کا اور شفقت کا پہلو ملوز رکھا ہے۔ کہ سب سے پہلے نماز کی طرف آئیے۔ دیکھیں مشہور واقعہ، نماز جب فرض ہوئی تھی معراج کی شب، تو کتنی نمازیں تھیں؟
50. تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر ان کے اصرار پر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کے حضور بار بار گئے اور تخفیف کروائی. یہ رحمت کا پہلو، شان رحمت ظاہر ہو رہی ہے. 50 کون پڑھتا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو حضور کے حقیقی عشاق ہیں، جو حقیقی عاشق ہیں، وہ تو 50 پڑھ ہی لیتے. جنہوں نے جانے نچھاور کیے ہیں حضور کے نام پر، تو ان کے لیے 50 پڑھنا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو سب کے لیے رحمت بن کر آئے. نظر تو سب پر تھی، ہم جیسوں پر بھی توجہ تھی نا، کہ ہم جیسے جو ہے وہ کہاں 50 جو ہے اس طرح مکمل ادا کر پاتے. تو وہ 50 سے تخفیف ہو کر 5 پر آئی. لیکن رحمت یہاں دگنی رحمت ہے، 2 گنا رحمت ہے. ایک رحمت کا ظہور تو یہ ہے کہ 50 سے تخفیف کروائی، 45 کم کروا دی. 45 ڈیڈکشن ہوئی نا. ایک تو یہ کیا کہ 5 پر آ گیا، لیکن دگنی رحمت کیسے کیا رہا ہے؟ اجر جو ہے، اجر وہی 50 والا ہے. اجر وہی 50 والا ہے. یعنی رحمت کا یہاں 2 سطحوں پر ظہور ہوا. ایک تو اس سطح پر ظہور ہوا کہ تعداد، کوانٹٹی جو ہے اس میں کمی آ گئی، لیکن کوالٹی میں کمی نہیں آئی. کوالٹی وہی ہے، اجر و ثواب وہی ہے. اجر و ثواب کی جو ہے وہی کیفیت وہی ہوگی جو 50 پر ہے، جو صحیح پر ادا کرے گا خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ایک پہلو تو یہ ہے. پھر اسی نماز کے حوالے سے آپ دیکھیں پچھلی امتوں کے اندر کیا تھا؟ معبد مخصوص تھے، عبادت گاہیں مخصوص تھیں، صرف وہیں عبادت کی جا سکتی تھی. اس معبد کے باہر عبادت کی اجازت نہیں تھی. بڑا اچھا پہلو. لیکن حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اللہ کی عطا سے جو رحمت کا ظہور ہوا کہ اس امت کے حق میں ساری زمین کو پاک قرار دے دیا گیا کہ جو زمین ہے، پاک ہونی چاہیے. وہ اگر پاک ہے وہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. جہاں نماز کا وقت ہو جائے، جہاں نماز ادا کر لیں گے، دیگر شروط کے ساتھ آپ کی نماز ہو جائے گی. تیسرا پہلو اسی نماز کے لیے جو ہے وہ کنجی ہے نا، وضو. جی وضو کنجی ہے، مفتاح الصلاۃ. اس وضو کے اندر بھی تخفیف کا پہلو دے دیا. اگر پانی پر قدرت نہ ہو تو مٹی کو پاک قرار دے دیا گیا. اس مٹی کے ذریعے تیمم کر لیں تو بھی آپ کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. اسی نماز کے لیے طہارت بھی شرط ہے. اس طہارت میں دوسری تخفیف یہ کہ پچھلی امتوں میں کیا تھا؟ کپڑا اگر نجس ہو جاتا، اگر ناپاکی لگ جاتی تو اسے دھونے کی رخصت نہیں تھی، بلکہ اتنا حصہ کاٹنا پڑتا تھا. یہ حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے رحمت کا ظہور ہوا کہ کپڑا اگر نجس ہو جائے تو جہاں نجاست لگی ہے اس حصے کو پاک کر لیا جائے دھو کر. وہ کپڑا پاک ہو گیا، آپ کے لیے قابل استعمال ہے. ایون کہ آپ اس میں نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ نماز کے والے سے رخصتیں ہیں. پھر آپ یہی دیکھیں مسواک کے والے سے. حالانکہ مسواک حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبوب ہے اور سنت مؤکدہ ہے وضو کے لیے. نماز جو ہے وہ وضو سے پہلے جو ہے وہ مسواک کا کرنا، اور اگر بو آ رہی ہو منہ میں تو صورت میں تو واجب ہو جاتا ہے اس بو کو زائل کرنا. تو لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا، اگر جو مجھے تمہارے مشقت میں پڑھنے کا اور تم پہ گراں گزرنے کا خیال نہ ہوتا تو ہر نماز کے بعد مسواک کو لازم قرار دے دیتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود پسند ہونے کے اسے لازم قرار نہیں دیا. عشاء کی نماز کو آپ نے تہائی رات تک مؤخر کرنے کی آپ کی خواہش تھی، لیکن اسی لیے نہیں کی فرمایا اگر عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا. یہ تو ابھی میں نے صرف نماز کے حوالے سے بتایا ہے. روزے کی طرف اگر روزے کی طرف آئیں تو روزے کے اندر سال بھر میں صرف 1 مہینہ جو ہے وہ روزے رکھنے کا حکم دیا گیا. اس کے اندر بھی اگر آپ سفر پر ہیں تو تخفیف دی گئی کہ آپ روزے کو مؤخر کر لیں. اسی طرح خواتین کو اس کے اندر تخفیف، مخصوص ایام کے اندر تخفیف دی گئی. پھر اس روزے کے اندر بھی آپ کو رات میں کھانے پینے کی اجازت دی جا رہی ہے. اکٹھا روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے. مخصوص وقت میں ٹینیور میں روزہ رکھنا ہے. اس کے بعد رات کو ساری رات ہے آپ کے پاس، آپ اس میں کھا پی سکتے ہیں. پھر اس روزے میں نہانے دھونے کی جو اجازت ہے وہ بھی اپنی جگہ پر رخصت کا پہلو ہے. انشاءاللہ بقیہ بھی وقتاً عرض کروں. جی بالکل. اچھا، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہم یہ بھی ضرور جاننا چاہیں گے کہ جہاں اس کے اخروی ثمرات ہیں، بالکل ہیں، لیکن اولاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی فوائد بھی ہیں. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کہ ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اسلام جہاں انسان کو اخروی طور پر کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، وہاں پر معاشرے کا ایک کامیاب فرد بھی بنانا چاہتا ہے. جی بالکل. اسلامی عبادات میں اور اطاعت میں یہ خوبی موجود ہے کہ انسان کو آخرت کے فوائد تو نصیب ہوتے ہی ہیں، لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین بہت سارے فوائد انسان کو عطا فرماتا ہے. بے شک. اب دیکھیے، مثال کے طور پر خوبصورت معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے اور صحت مند معاشرے کے لیے ضروری تھا کہ انسان صفائی میں ہوتا. تو اسلام کے اندر یہ احکامات پیدا کر دیے گئے کہ صفائی کو نصف ایمان قرار دے دیا گیا. اور اگر اس کی مثال آپ نماز کی طرف لے کر چلتے ہیں تو وضو کرنا نماز کے اولین شرائط میں سے ہے. اب جو شخص احسن انداز میں وضو کرے گا اس کا دل تو پاکیزہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ فائدہ بھی میسر آئے گا کہ اس کا جسم ظاہری طور پر
نجاستوں سے اور گرد و غبار سے محفوظ رہے گا اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے میں یہ معاون ثابت ہوگا۔ اسی طرح جب لوگ گھروں سے نکل کر جمع ہو کر مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تو جہاں پر اللہ رب العالمین کی خوشنودی میسر آتی ہے وہاں پر انسان کو اس سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد قائم ہو جاتا ہے۔ جب سارے لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، امیر بھی، غریب بھی، افسر بھی، ماتحت بھی، بادشاہ بھی، غلام بھی، تو جہاں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتحاد اور اخوت کی مثال قائم ہوتی ہے وہاں پر لوگوں کو بھی یہ درس ہوتا ہے کہ اسلام اپنے اطاعت کرنے والوں کو، اسلام اپنے ماننے والوں کو برابر اور تسویت کی لائن میں کھڑا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دنیاوی طور پر یہ فوائد عطا کی۔ اب زکوٰۃ کی مثال لے لیں، آپ صدقات کی مثال لے لیں، عشر کی مثال لے لیں کہ ان تمام عبادات میں اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنے فرامین کے اندر صدقات کی فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل بروز قیامت اسے جنت میں محلات عطا فرمائے گا، وہاں پر اس کو یہ بھی تجویز و ارشاد دی گئی کہ در حقیقت اس کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے کے وہ پسے ہوئے طبقات اور معاشرے کے وہ افراد جو اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، ان غیر مستحکم افراد کو دنیا میں ان لوگوں کے برابر لا کر کھڑا کرنا تاکہ معاشی طور پر وہ کمزور نہ رہیں۔ صدقات میں، زکوٰۃ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ برکتیں عطا فرمائی۔ اچھا، اسی طرح رمضان المبارک کے جو روزے ہیں، ایک تو وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان روزوں کے اندر، حج بیت اللہ کے اندر اور قربانی کے ایام کے اندر ان تمام چیزوں میں ایک سرکولیشن ہوتی ہے معاشی سسٹم کی کہ بہت سارے لوگوں کو یہاں سے روزگار میسر آتا ہے، ہوتی تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہی ہے، اللہ کی اطاعت ہی ہے، لیکن دنیاوی طور پر بھی اللہ رب العالمین ان لوگوں کو فائدے عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جہاں اللہ آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے وہاں پر دنیا کے نظام میں بھی انسان کو کامیابی اور سرخروئی عطا فرماتا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج بات ہو رہی ہے کہ آپ نے جس طرح احکام شریعہ اور احکامات کو آپ نے پہنچایا، اس میں بھی بطور خاص رحمت کے پہلو نظر آتے ہیں، اس پر مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی، اور پھر اس کے بعد یہ جو احکامات شریعہ ہیں اس کے حوالے سے جو اخروی اجر و ثواب ہے اس پر تو ہمارا ایمان ہے، ضرور انشاءاللہ ہمیں ملنا ہے، لیکن جو دنیاوی اولاً جو اس کے فوائد ہیں اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے، علامہ صاحب نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات ایسی ذات مقدسہ ہے کہ غیر مسلم بھی اگر آتے تھے آپ کے پاس ڈیلیگیشن کی صورت میں تب بھی انہیں محسوس ہوتا تھا کہ ایک سراپا رحمت کے حضور ہم حاضر ہیں، اور یہی وہ وجہ تھی کہ آپ کی تعلیمات، آپ کی رحمت و شفقت اور آپ کا عفو و درگزر اس لیول کا تھا کہ دوسرے لوگ متاثر ہو کر مشرف و اسلام ہوا کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو بیمار ہیں اور معذور ہیں ان کے حوالے سے جو آپ کی تعلیمات ہے اس میں بھی خصوصی آپ کی رحمت و شفقت نظر آتی ہے۔ جس طرح آپ نے فنڈامنٹل آف اسلام کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں نماز میں یا روزے میں اور دیگر، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بھی خصوصی طور پر تخفیف نظر آتی ہے احکامات میں۔ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ لیکن اس سے پہلے تو میں پچھلی بات مکمل کر دوں زکوٰۃ اور حج کے حوالے سے، تاکہ جو ہے موضوع کا احاطہ ہو جائے، اس کے بعد پھر میں اس طرف آتا ہوں کہ اس میں جو ریلیف دیا گیا۔ دیکھیں، نماز کی بات ہم کر چکے تھے، طہارت کی بات بھی ہم کر چکے تھے، روزے کی بات بھی ہم کر چکے تھے۔ زکوٰۃ کی طرف آئیں تو دیکھیں زکوٰۃ کے اندر بھی رحمت کا ظہور ایک تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ لازم ہے، ہر مہینے دینا لازم نہیں ہے۔ ایک تو اس میں رحمت کا ظہور یہ ہے کہ اس میں مشقت کا دیکھیں خیال رکھا گیا ہے، بالکل انسان پر بار نہ پڑے اس طرح رکھا گیا ہے۔ دوسرا، اس میں فائدہ کس کا ہے؟ سوسائٹی کا، معاشرے کا فائدہ ہے، غریبوں کا، ناداروں کا بھلا ہے زکوٰۃ کے اندر، تو غریبوں اور ناداروں کے حق میں رحمت ہے۔ پھر جن پر زکوٰۃ فرض کی جا رہی ہے، جو عمرا ہیں، جو امیر لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے حق میں بھی رحمت یہ ہے کہ اتنا حصہ رکھا گیا جو ان پر بار نہ پڑے۔ 2.5% رکھا گیا، 2.5% سے زیادہ بھی رکھی جا سکتی تھی، اگر 50% رکھ دی جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ 2.5% رکھا، دیکھیں کتنا کم اماؤنٹ رکھا گیا کہ ان پر بھی بار نہ پڑے، بآسانی دے سکیں۔ پھر اگلی رحمت اس کے اندر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ہر طرح کے سامان پر زکوٰۃ عائد نہیں کی گئی، بلکہ مخصوص اموال ہیں صرف انہی پر زکوٰۃ عائد کی گئی ہے۔ پھر اس کے اندر بھی رحمت کا ظہور یہ ہے کہ اس میں بھی حاجت اصلیہ کو منہا کرنے کی، ڈیڈکٹ کرنے کی رخصت، کتنی بڑی رخصت ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی چیز ہے لیکن اس کے اندر کتنے پہلوؤں سے رحمت کا ظہور ہو رہا ہے، اور کتنی تخفیفات اس کے اندر آ رہی ہیں۔ پھر حج کی طرف آئیے تو دیکھیں حج عمر بھر میں صرف ایک بار،
اگر جو ہے وہ ہر سال فرض کر دیا جاتا، ہم کیا کرتے وہ اور وہ بھی صاحب استطاعت پر، ہاں وہ اس میں بھی شروط رکھیں، صاحب استطاعت، بالغ و عاقل اور صاحب اس میں بھی وہ استطاعت، شروط رکھ کر صاحب استطاعت پہ فرض کیے گا، لیکن جو عمر میں صرف ایک بار۔ تو اب یہ دیکھیں یہ سارے یہ فنڈامنٹلز آف اسلام جو ہے، یہ ارکان خمسہ جو بنیادی ہیں، ان کے اندر کتنی رخصتوں کا پہلو، کتنی رحمتوں کا ظہور ہے۔ پھر حدود و تعزیرات کی طرف آ جائیں، قصاص کی طرف آ جائیں، تو وہ بظاہر دیکھنے میں تو اس میں سختی کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے، لیکن اس پہ بھی غور کریں تو حقیقت میں وہ بھی رحمت ہی کا ظہور ہے کہ اس میں معاشرے کے، سوسائٹی میں پیس، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے وہ ضروری ہے جرائم کا سد باب کرنا، اور جرائم پہ اس طرح کی سزائیں دی جائیں گی تو ہی سد باب ہوگا۔ تو در حقیقت وہ پورے معاشرے کے لیے اس تعلیم میں بھی رحمت ہی کا ظہور ہو رہا ہے، جو بظاہر سختی کا رنگ نظر آ رہا ہے وہ بظاہر سختی ہے، حقیقت اس میں بھی رحمت پنہاں ہے۔ جو ذرا سا بھی عاقل ہوگا، باشعور ہوگا، اس میں غور کرے گا تو اس میں پنہاں رحمت اس پر عیاں ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہو گئی بات ساری جو ہے وہ حضور کی تعلیمات پیش کرنے میں جو رحمت کا ظہور ہے اس کی۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ جو آپ نے خصوصی طور پر بیماروں اور معذوروں کو لیے جو تخفیف جو دی، بالکل اس میں جو ریلیف دیے گئے، رحمت و شفقت، اس میں بھی آپ تخفیف ریلیف دیکھیں۔ اچھا آئیے انہی چیزوں کو ہی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جائیے ارکان خمسہ، توحید و رسالت کی گواہی وہ تو ہے، اس کے بعد اگلی ایک چار کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں۔ دیکھیں جماعت پہ کتنی تاکید فرمائی گئی، اور جماعت کو سنت موقدہ قریب واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن جو بیمار اور معذور ہے اس کو اس جماعت کی رخصت دے دی گئی کہ وہ اگر گھر میں بھی پڑھ لے گا چل جائے گا، وہ کہیں اور پڑھ لے کسی جگہ پر، یعنی اس کو جماعت کی معافی دے دی گئی۔ معذور اور بیمار کو پہلی تخفیف، دوسری تخفیف نماز کی طرف۔ طالب علم آنا اس میں سوال، توحید و رسالت کا آپ نے ذکر فرمایا، تو اس میں جو قوت گویائی سے محروم رہتے ہیں تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے لیے فرمایا گیا، تو ان کے لیے کیا اس میں کرائٹیریا؟ اصل میں تو یہ ہے کہ تصدیق بالقلب جو ہے نا، بنیادی جو ایمان کی حقیقت ہے وہ تصدیق بالقلب ہے، دل سے تصدیق کرنا اس بات کی کہ جو کچھ سیدنا رسول اللہ علیہ السلام اللہ کی طرف سے لائے ہیں وہ سب حق ہے، اس کی تصدیق کرنا۔ تو حقیقی ایمان کی جو حقیقت ہے وہ تصدیق بالقلب ہے۔ اقرار باللسان جو ہے وہ صرف اس لیے شرط رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، تو ہم اس پر جو احکام ہیں وہ اسلام والے جاری کریں، یعنی جو مسلمانوں کے حقوق ہیں دنیاوی طور پر وہ اسے دیے جائیں، اور جو اخروی طور پر یا مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں مسلمانوں کے وہ اس کے ساتھ کیے جائیں، یعنی اس کے ساتھ بطور مسلمان رویہ رکھنے کے لیے، بیہیویئر رکھنے کے لیے اقرار باللسان کو شرط قرار دیا گیا، ورنہ اصلی شرط جو ہے وہ تصدیق بالقلب ہے۔ تو کوئی اگر گنگا ہے تو تصدیق بالقلب تو پائی جا رہی ہے، اور باقی اگر وہ کسی ذریعے سے اظہار کر دیتا ہے، مثلا لکھ کر یا اشارے سے کسی ذریعے سے اگر وہ اظہار کر دیتا ہے اپنے اسلام کا، تو ٹھیک ہے، مسلمان ہے، اس پر چونکہ جو ہے وہ یہ اس کے شہادت تو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ ایسے کر کے نا اللہ۔ اور آپ دیکھیں یہ جو خصوصی ہوتے ہیں لوگ، خصوصی افراد، اسپیشل پرسن جو ہے، یہ جو ڈیف ہوتے ہیں، گنگے بہرے جو ہے، آپ دیکھیں ان کو باقاعدہ ان کے اشارے ہیں، جو اشاروں کی ان کی زبان ہے، لینگویج ہے، پوری چیزیں، بلکہ اس پہ باقاعدہ بیانات بھی ہوتے ہیں، ان کو عبادات بھی اس طرح سکھائی جاتی ہیں اور لوگ کرتے بھی ہیں۔ یہ میں نے ضمناً بات کر دی تھی۔ اب آ جائیے اصل بات کی طرف جو ہے وہ نماز کی ہم بات کر رہے تھے، جماعت کی تخفیف کی بات تو ہو گئی۔ اب نماز، خاص نماز کے اندر دیکھیں بھائی، اگر آپ کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے ادا کر لیجئے۔ بیمار اور معذور جو ہے کھڑے ہو کے نہیں ادا کر پا رہا، بیٹھ کے کر لے۔ بیٹھ کے ادا نہیں کر سکتا بیمار اور معذور تو اشارے سے نماز ادا کر لے۔ کتنی تخفیف دے دی گئی، لیٹ کے اشارے سے کر لے، اشارے سے نماز جو ہے وہ ادا کرے، اسے جو ہے وہ معافی دی گئی۔ پھر اگر کسی پر جنون طاری ہے یا کوئی اتنا ٹینور بیہوش ہو گیا کہ 6 نمازوں کا وقت گزر گیا، تو وہ سرے سے ہی معاف کر دی گئی وہ نمازیں، حالت جنون میں یا جو بیہوشی کی حالت میں، جبکہ 6 نمازوں کا وقت اس میں گزرا ہو، یہ جو اس ٹائم کی نمازیں وہ سرے سے ہی معاف کر دی گئی۔ اب خواتین کی طرف آئیں، خواتین کے جو مخصوص ایام ہیں بیماری کے، حیض یا نفاس، اس کے اندر بھی انہیں نماز سرے سے ہی معاف کر دی گئی ان ایام کی۔ یہ دیکھیں بیمار کے حق میں، معذور کے حق میں تخفیف کے جو ہے وہ پہلو جا رہے ہیں۔ اچھا اسی طرح وضو کی طرف آئیے، وضو اس کے لیے شرط تھا، اگر بیمار یا معذور وضو پر قادر نہیں ہے تو تیمم کی اسے بھی رخصت دے دی گئی کہ تیمم کی اسے رخصت ہے، تیمم کر کے جو ہے وہ ادا کر لے۔ پھر بیمار ہے، کسی حصے پر زخم ہے، اس زخم پر پانی بہانا ضرر دیتا ہے، تو اس پر اگر پٹی بندھی ہے تو پٹی پر مسح کرنے کی رخصت دے دی گئی۔ پھر اسی طرح موزوں پر جو مسح کرنے کی رخصت، وہ تو عام حالت میں موزوں پر مسح کی رخصت ہے، بیمار اور معذور کے لیے تو بدرجہ اولیٰ ہے اپنی شروط کے ساتھ۔ یہ تو معاملہ تھا نماز کا۔ روزے کی طرف آئیے تو دیکھیں جناب، روزے کے اندر بھی اگر آپ بیمار ہیں یا معذور ہیں، اس وقت روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس روزے کو مؤخر کرنے کی اجازت دے دی گئی کہ جب آپ ٹھیک ہو جائیں آپ وہ روزہ اس وقت رکھ لیں۔ اور پھر اس کے اندر اگلا مرحلہ کہ اگر آپ شیخ فانی ہیں، اتنے بیمار ہیں
بیمار ہیں، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ ظاہری بات ہے جوانی تو آنی نہیں ہے، اتنے بوڑھے ہیں اور روزے کی طاقت نہیں رکھتے، یا آپ ایسے بیمار ہیں کہ وہ لا علاج مرض ہے، آپ کے ٹھیک ہونے کی ظاہری طور پر امید نہیں ہے، تو آپ کو فدیے کی رخصت دے دی گئی کہ اب روزہ نہ رکھیں، آپ اس کی جگہ جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیں۔ یہ کیسی رخصت ہے؟ حج کے اندر آ جائیں ایسی، حج اگر آپ بیمار ہیں، تندرست نہیں ہے، تندرست ہونا شرط ہے، تندرست نہیں ہے تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہو رہا۔ حج کی شروط میں سے حج بدل تو اگلا مرحلہ ہے کہ یہ تو بھی پہلا مرحلہ ہے کہ تندرست اگر ہونا شرط ہے، سرے سے تندرست نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں ہے، اور اگر حج فرض ہو گیا تھا بعد میں تندرست نہیں رہا تو اب آپ کو یہ تخفیف مل گئی کہ آپ حج بدل کرا لیں کسی سے۔ زکوٰۃ کے اندر آپ کو یہ تخفیف ملی کہ آپ خود ادا نہیں کر سکتے، کسی کے پاس جا کر آپ کو وکیل بنانے کی اجازت ہے، کسی کے ریفرنس سے، کسی کے تھرو جو ہے وہ آپ ادا کر دیں۔ تو یہ دیکھیں الغرض ہر مرحلے پر ہمیں رحمت 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 ہی کا ظہور نظر آتا ہے۔ کیا بات ہے! جیسے کہ ابتدا میں بات ہوئی کہ فنڈامنٹلز آف اسلام جو ہیں وہ بنیادی جو ارکان اسلام ہے 5 توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان میں بھی کس قدر تخفیف نظر آ رہی ہے معذوروں کے لیے، بیماروں کے لیے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اسلام کے حسن کی یہ جو تعلیمات ہے اس میں ایک ایسا حسن نظر آتا ہے کہ اگر ہم واقعتاً اس کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلط کر دی گئی ہیں چیزیں، اس میں بڑی فلیکسیبلٹی ہے اگر ہم دیکھیں اس کو۔ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیر دست ملازمین اور خادمین کے لیے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تلقین فرمائی، بطور خاص میں خطبہ حجۃ الوداع کا حوالہ دوں گا کہ اس میں آپ نے تاکید فرمائی کہ جو اپنے ملازمین ہیں، کام کرنے والے، ان کے لیے خصوصی طور پر آپ علیہ السلام نے احکامات فرمائے۔ تو آپ کی جو رحمت و شفقت ملازمین کے لیے، خادمین کے لیے، جو کیا میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسلام میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے دنیا میں جتنے لوگوں کی تخلیق فرمائی ہے وہ ہر لیول سے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین نے مالی طور پر فوقیت عطا کی ہے، کسی کو مالی طور پر کمزوری عطا کی ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی آقا ہے، کوئی مملوک ہے، غلام ہے، یہ دنیا کا ایک سسٹم ہے۔ ہاں، یہ نظام کائنات ہے۔ تو یہ نظام کائنات فقط اللہ رب العالمین نے اس لیے رکھا تاکہ دنیا کے سسٹم کو چلایا جا سکے اور انسانی ضروریات کی تکمیل ہو سکے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ذی مرتبہ شخص اپنے ماتحت کو یا اپنے سے نیچے والے افراد کو کم تر یا حقیر تصور کرے۔ اسلام اس کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس بات پر اظہر من الشمس لوگوں کے لیے دلائل لے کر آئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بار بار تلقین فرمائی اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے ماتحت افراد کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ حسن سلوکی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ خود جیسا لباس پہنو اپنے خادم کو بھی ویسا لباس پہناؤ، اور خود جیسا کھانا کھاؤ اپنے ماتحت افراد کو بھی ویسا کھانا کھلاؤ۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ معاشرے میں ایک برابری قائم کی جا سکے، معاشرے میں خوبصورتی قائم کی جا سکے، کیونکہ اسلام نفرت پیدا نہیں کرتا۔ اب اگر ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس کمی ہے، ایز اے اسلام کے احکامات کے، اسلام کی دی ہوئی عزتوں کے سب برابر کے لیول پر تو ہیں، لیکن اگر وہ معاشرتی سسٹم میں ان کے اندر تفاوت ہوگا تو ان کے درمیان میں پھر اتفاق قائم نہیں ہو سکتا، مساوات قائم نہیں ہو سکتی، اخوت اور بھائی چارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص دوسرے پر رحم نہیں کرتا پھر اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اگر حضور کی اس حدیث مبارکہ کو ہم بطور آئینہ اپنے سامنے رکھیں، بطور مثل سامنے رکھیں، اور یہ تصور کریں کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ کل بروز قیامت جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ عفو و درگزر سے کام لے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی شفقت میں لے لے، اپنی رحمت میں لے لے۔ اگر ہمارا یہ تصور ہے تو ہم دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کے ساتھ جیسا رویہ اختیار کرو گے اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گا۔ اگر ہم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے خادمین کے ساتھ، اپنے سے جو ماتحت افراد ہیں، متعلق افراد ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے اور ہم توقع رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اگر ہم ان کے ساتھ شفقت نہیں رکھتے اور توقع رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اگر ہم ان پر لطف و عطا نہیں کرتے اور خواہش ہو کہ اللہ رب العالمین کے لطف و عطا ہم پر ہو، تو تصور کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے فرمان کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا پھر اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
تو ہمیں اپنے خادمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا اس ارادے سے کہ اللہ ہم پر اچھا برتاؤ فرمائے. ہمیں ان کو معاف کرنا ہوگا تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے. ہم ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہوگا تاکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ پھر ہم پر اپنی کل بروز قیامت رحمت نازل فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سے اگر آپ ایک مثال لیتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ 10 سال کم و بیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہے اور حضور کی خدمت کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو حضرت انس جن کی عمر تقریباً اس وقت 9 سال یا 12 سال تھی تو اس کے درمیان میں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیدار ہونے سے پہلے بیدار ہوتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وضو کا لوٹا تیار کر کے رکھتے, آپ کا مسواک تیار کر کے رکھتے, آپ کے جوتے تیار کر کے رکھتے. وہ خدمت حضور کی کرتے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ 10 سال کے عرصے میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں ہے, حتیٰ کہ سرکار نے کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ انس فلاں کام تم نے ایسے کیوں کیا. فرمایا کہ میں نے جو کر دیا تو آقا علیہ السلام نے اس پر شفقت فرمائی. یہ سرکار کا اسوہ حسنہ ہے جو ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم نے ماتحت افراد کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے. کس عظیم ترین نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور کیسی عظیم تعلیمات آپ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے, عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ معاشرہ بہت اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع کے ساتھ ہم آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ روشنی پروگرام کیا, یہ پوری کائنات ہی ان قدمین شریفین کا صدقہ ہے کہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اچھا, محنت کشوں کی آپ علیہ السلام نے بہت حوصلہ افزائی فرمائی, ان کے حقوق کے حوالے سے بہت تاکید فرمائی. محنت کش نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے. حضور علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کا جب سے مصافحہ فرمایا, ان کے ہاتھ سخت دیکھے, فرمایا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا, صحابی رسول نے عرض کیا, رسول اللہ میں محنت مشقت کر کے اپنے بچوں کی روٹی جو ہے وہ کماتا ہوں. تو آپ نے القاسب حبیب اللہ, محنتی اللہ کا دوست ہے. تو اور بھی روایت اس کے حوالے سے ملتی ہیں. تو محنت کشوں کے لیے حضور علیہ السلام کی رحمت و شفقت اسی طرح وسیع نظر آتی ہے جس طرح دیگر شعبوں میں. کیا فرمائی گا حضرت اس حوالے سے؟ لیکن اس پہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت کچھ جو ہے وہ محنت کشوں کے حوالے سے, فضائل کے حوالے سے فرمایا ہے. تو ایک تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں, یہ القاسب حبیب اللہ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور بعض کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے, بعض تفاسیر کی کتابوں میں اور بعض کتب واعظ میں ہے, مثنوی کے اندر بھی ہے. لیکن حدیث کی کسی معتبر اور مستند کتاب سے یہ فرمان ثابت نہیں. تو پہلے ہمارے پاس بعض سلیبس کی کتب میں یہ موجود نظر آتی ہے, اس لیے اس کے ایتھنٹسٹی یہ اس وجہ سے مشہور ہو گئی ہے. ہمارے پاس الافتاء میں بھی استفتاء بھی آیا تھا, اس پہ ہم نے باقاعدہ فتویٰ بھی جاری کیا تھا کہ کسی بھی حدیث کی معتبر یا مستند کتاب سے بطور حدیث یہ ثابت نہیں ہے. ویسے یہ قول ہے, اب کس کا قول ہے یہ بھی معلوم نہیں, واللہ عالم بالصواب, لیکن بعض کتابوں میں, بعض تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس طرح مثنوی مولانا روم میں بھی لکھا ہوا ہے, لیکن بطور حدیث اس کو سرکار عیسیٰ السلام کی طرف منسوب کرنے کے لیے چونکہ کسی معتبر اور مستند سورس کا ہونا ضروری ہے, تو وہ چونکہ معتبر مستند سورس موجود نہیں ہے تو یہ بھی چلیں اسی جو ہے وہ ضمن میں یہ بات بھی جو ہے وہ ایک نالجبل بات ہے جو لوگوں کو پتہ چل گئی کہ القاسب حبیب اللہ کو بطور حدیث بیان کرنا ٹھیک نہیں. ویسے القاسب حبیب اللہ کے کسب کرنے والا, رزق حلال تلاش کرنے والا, رزق حلال میں مصروف اور مگن آدمی اگر وہ دائرہ شریعت کو ملوز رکھ رہا ہے تو دائرہ شریعت کو ملوز رکھنے کی وجہ سے اللہ کا پیارا ہے, اس پر مضامین موجود ہیں, لیکن خاص یہ الفاظ جو ہے وہ ثابت نہیں. اچھا, دوسری جگہ پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا, پوچھا گیا الکسب اطیب کہ کون سی کمائی جو ہے وہ زیادہ طیب ہے, تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمل الرجل بیدہ وکل بیع مبرور, آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور ہر سچی تجارت. بین کلو بین مبرور, مبرور بے یعنی سچی بے, جس بے کے اندر جھوٹ نہ ہو, جھوٹ کا عنصر نہ ہو, تو اس کو جو ہے وہ اطیب کسب قرار دیا گیا ہے, سب سے طیب کسب, سب سے طیب کمائی اس کو قرار دیا گیا ہے. تو اور واقعی ظاہری بات ہے جو بندہ رزق حلال میں مگن ہو اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو اسے اس پر اجر بھی ملے گا, کیونکہ جو ہے یہ مباحات ہے نا, مباحات کے اندر یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر مباح کو حسن نیت سے کریں گے تو مستحب ہو جائے گا. تو اگر کوئی بندہ اس کے اندر اللہ کی رضا کی نیت شامل حال رکھے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ایسا کر رہا ہوں چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے کسب حلال کرنا, اسی لیے کر رہا ہوں, مجھے دستے سوال کسی کے آگے نہ پھیلانا پڑے کہ اللہ کو نہ پسند ہے, اسی لیے کر رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے جو ہے وہ برے کاموں سے
بچوں گا، اس کے ذریعے میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کروں گا، رسوائی اور بدنامی وہ بھی چونکہ اللہ کو ناپسند ہے اس سے بھی بچوں گا، دنیا و آخرت دونوں کے فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے نقصانات سے بچنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کرے گا، تو بے شک اس کے جو ہے وہ اللہ کے پیارا ہونے میں اور اس عمل کی عبادت ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں، جبکہ اس کے اندر جو دیگر جو شرعی ادارے ہیں ان کو بھی ملوث رکھا جائے۔ اب جو ہے وہ حقوق کی جہاں تک بات ہے، دیکھیں سرکار عیسیٰ السلام نے تو یہاں تک تاکید فرمائی کہ آت الاجیرا اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دو، اجرت ادا کر دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ خشک ہو جائے۔ اچھا پہلے تو ایک وضاحت جو ہے وہ حدیث کے الفاظ کے حوالے سے بھی کر دوں کہ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو یوں پڑھ دیتے ہیں قبل ان یجف، تو یہ یجف نہیں ہے، یہ ہے جفہ ہے، یعنی جیم کے نیچے زیر ہے، جیم پر پیش نہیں ہے۔ آت الاجیرا اجرہ قبل ان یجف عرقہ۔ اچھا دوسرا لفظ بھی جو اس کو عرق ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، وہ اردو میں تو چلو چل جائے گا، حدیث کے جو طالب علم اگر اس دیکھ رہے سن رہے ہوں گے تو ان کے لیے بھی جو ہے وہ بالکل فائدے کی چیز ہے۔ تو بالکل تو آپ یہ دیکھیں عرق جو عرق ہے نا ہمارے اردو میں عرق کہا جاتا ہے، اردو میں تو چلیں چل جائے گا، لیکن عربی کے اندر درست لفظ عرق ہے، فتح عین اور رات دونوں پر فتح ہے، تو عرقو ہے، اس کو عرقو پڑھنا حدیث میں درست نہیں ہے، اور بلکہ اردو شعراء جو قدیم تھے وہ تو اس بات کا اردو میں بھی لحاظ رکھا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا شعر ہے سلام رضا کے اندر، آپ دیکھیں گے نا تو میں شبنم باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام، کہ رخ کا عرق حضور کے رخ پر جو پسینہ آ رہا ہے اس کو تشبیہ کس سے دے رہے ہیں؟ شبنم میں باغ حق، شبنم ہوتی ہے نا ڈیو ڈراپس باغ کے اندر، تو کہا یہ اللہ کا باغ ہے، باغ حق، باغ حق حضور جانے علیہ السلام کا جو چہرہ مبارک ہے یہ باغ حق ہے، اور اس پر جو پسینہ آ رہا ہے یہ پسینہ مبارکہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ شبنم ہے، شبنم میں باغ حق یعنی رخ کا عرق، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام، براقت چمک کو کہتے ہیں، اس کی سچی براقت پہ لاکھوں سلام، سچی پہ بھی زور ہے۔ یہ آپ نے نعت کا شعر اور غزل میں بھی کسی نے کہا کہ خاک پروانہ رگ گل عرق شبنم سے، اس نے کوشش تو بہت کی تھی مگر دل نہ بنا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ عرق کا لفظ ہے جو شعراء تھے ہمارے اساتذہ سخن تھے وہ بھی اس کو ملوث رکھتے تھے کہ درست لفظ عرق ہے تو وہ اس کو عرق ہی باندھتے تھے نظم کے اندر، تو غزل کا تو آپ نے خود ہی پیش کر دیا اور جو ہے وہ نعت کا میں نے عرض کر دیا، تو اسی لیے اور عربی کے اندر تو اس کا لحاظ رکھنا اور ضروری ہے۔ تو وہ لوگ کہ جو لوگ حدیث کوٹ کرتے ہیں، یہ میں نے اس لیے تصیب بطور خاص کی کہ جو لوگ حدیث کوٹ کر رہے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عالم نہیں ہوتے لیکن علماء کی بات سن کر آگے وہ بیان کرتے ہیں، تو وہ جب حدیث کوٹ کریں تو اگر اصل الفاظ ہیں پھر اس کو درست طریقے سے کوٹ کریں، جو درست طریقہ ہے درست ادائی ہے اس پہ بھی فوکس کریں، یہ ضروری ہے۔ اچھا اب یہ تو حدیث مبارک میں دیکھیں، اس حدیث کو اگر ہم دیکھتے ہیں غور سے تو یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اس کا یہ مطلب تو خیر قطعاً نہیں ہے کہ اگر اس کا پسینہ جو ہے وہ خشک ہو جائے تو آپ دے نہیں سکتے، یہ مقصود یہ سمجھانا ہے کہ جلد اہمیت کو ظاہر کیا، محاورتاً کنایتاً فرمایا گیا کہ جلد از جلد اس کی اجرت اسے ادا کر دو۔ اور دوسری حدیث میں تو یہاں تک فرمایا حضور جانے علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین بندے وہ ہوں گے بروز قیامت جن کا میں مدعی ہوں گا، میں فریق بنوں گا، خصم بنوں گا۔ ایک فرمایا رجل عاطى بی ثم غدر، وہ آدمی جو میرے نام پر وعدہ کرے اور پھر توڑ دے، دھوکہ دے دے۔ دوسرا فرمایا رجل باع حرا فاکل ثمنہ، کہ وہ آدمی کہ جو کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دے اور اس کی کمائی کھا لے، یہ کہ آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنا کر بیچنا یہ جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور تیسرا یہ فرمایا تھا رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطي اجرا، کہ جس آدمی نے کسی سے کام لیا، اجیر رکھا اسے، اس سے کام لے کر اس کا کام تو پورا لے لیا فاستوفى منه، لیکن اسے اس کی اجرت ادا نہیں کی، تو اللہ فرما رہا ہے، حضور فرما رہے ہیں بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا مدعی بنوں گا۔ تو اب جس کا مدعی فریق مخالف اللہ تبارک و تعالیٰ ہو وہ کہاں بچے گا؟ تو اس لیے وہ آدمی غور کر لیں کہ جو اس طرح کام لوگوں سے لیتے ہیں اور پھر ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں دیتے، پیمنٹس روک لیتے ہیں یا کھاتے رہتے ہیں، یہ اس پر غور کریں۔ کتنے پیغامات گئے ہیں آج کے اس پروگرام کے ذریعے؟ موضوع تو بنیادی طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن جتنی تعلیمات ہیں ان میں رحمت ہی رحمت نظر آ رہی ہے، لوگوں کے حقوق نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی دادرسی نظر آ رہی ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نظر آ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو ہم جس نبی رحمت کی امت میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کا یہ حسن ہے، اور اس حسن کو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا امپلیمنٹ ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ کیا فرمائیے گا حضرت، چونکہ پروگرام کے آخری لمحات ہیں، نبی رحمت موضوع ہے اور پیغامات بہت چلے گئے، تو کیا فرمائے گا ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہنا جیسے کہ ARYQ TV کا طریقہ کار ہے، کتنا لوگوں پر اثر انداز ہوگا اور انشاءاللہ اس سے کچھ بہتری کے امکانات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیں بلا مبالغہ اسلام وہ منفرد دین ہے کہ جس نے زمانہ جاہلیت کی تاریکیوں کو ختم کر کے خوبصورتی اور حسن کو لوگوں کے اندر پیش کیا اور ایسی تعلیمات پیش کیں جو پورے زمانے کے لیے مفید اور معاون ہیں۔ بالخصوص آپ آج کے موضوع کے حوالے سے اگر دیکھ لیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے غلاموں کے لیے، ماتحتوں کے لیے اور اجیر افراد کے لیے یہ معاشرے کے حالات انتہائی ستمگر تھے اور لوگ ان کے حقوق کو دبا لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کے حقوق کو اجاگر کیا گیا اور بلا شبہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے سب سے پہلے غلاموں کو ان کے حقوق عطا کیے اور اس کے بعد غلاموں کو آزاد کروا کے در حقیقت معاشرے کو ایک بہترین قسم کا سسٹم عطا کیا۔ تو ہمارے یہ جو اصلاحی پروگرام ہیں جیسے یاروے کے یہ کیو ٹی وی کے خوبصورت انداز میں پیش کیے جاتے ہیں، در حقیقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام نے جو خوبصورت میسج دیا تھا جس کو ہم نے بھلا دیا، اگر وہ اسی طرح اجاگر کیے جاتے رہیں اور ان حقوق کو ہم سمجھتے رہیں اور سمجھ کر باقاعدہ ان کو فالو کیا جائے، صرف مقصد یہ نہیں کہ سنا اور واہ واہ کی اور چل دیے چینل بدل لیا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس ایک بات کو پک کریں اور اس کو اپنائیں۔ تو ہمیں یہ یاد تو رہتا ہے کہ ہم نے اپنے حقوق لینے ہیں، لیکن ہمارا یہ میسج ہے کہ ہم نے حقوق دینے بھی ہیں۔ تو وہ ماتحت افراد، وہ زیر دست افراد جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ چونکہ اس قدر دبے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر وہ حقوق کی آواز بلند نہیں کر سکتے تو ہمیں خود احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کو حقوق کس انداز میں دینے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی خوبصورتی ہوگی اگر ہم ایسا معاشرہ لوگوں میں پیش کر دیں، اگر ہم ایسا معاشرہ آج اجاگر کر دیں تو یقیناً اسلام کی خوبصورتی جو اتنے عرصے سے اسلام کو لے کر چل رہی ہے وہ آج کے اس جدید دور کے اندر مزید آسان انداز میں نکھر کر لوگوں کے سامنے آئے گی اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل پائے گا۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، آج جو موضوع تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آج کا موضوع نہیں ہے، وہ ہر دن کا موضوع ہونا چاہیے، ہمارے ہر لمحے کا موضوع ہونا چاہیے۔ ہم جو بھی عمل کریں ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بارے میں کیا تعلیمات ہیں، کیا احکامات ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم ظلم بھی نہیں کریں گے، ہم جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی بھی نہیں کریں گے۔ چونکہ یہ وہ دامن رحمت ہے سرکار علیہ السلام کا کہ جب حضرت زید بن حارثہ آئے تو پھر اس دامن رحمت سے باہر جانے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ حضرت صہیب رومی آئے روم سے تو انہوں نے اپنے آپ کو بڑا اس دامن رحمت میں محسوس کیا۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے تشریف لائے تو بلا تفریق رنگ و نسل نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کی ذات والا صفات ایسی ہمہ جہت رحمت ہے کہ اس میں جو بھی آنے والا ہے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آج امت جو ہے ان عظیم تعلیمات سے دور نظر آ کر ایک افتراق اور انتشار کا شکار نظر آ رہی ہے؟ صرف نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں آپ کی تعلیمات پر اگر عمل کر لیا جائے تو یہ امت جو ایک بہترین امت کا ثبوت دے سکتی ہے اور دنیا کو پیغام دے سکتی ہے کہ ہم کس عظیم نبی رحمت کی امت میں ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سب کے لیے